السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کبھی کبھی انسان کچھ اور سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے، مگر قسمت اس کے لیے کچھ اور ہی تعین کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ میرے لیے آزمائش کا مطلب جیسے زندگی ہی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے کوئی بھی ایک دن اچھا نہیں گزارا تھا جس دن میں یہ کہہ سکوں کہ مجھے سکون ملا ہو۔ میری اماں اور ابا کی شادی کے بعد سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان کو اولاد سے نواز دیا جائے۔ شادی کو بہت سال ہو چکے تھے اور اولاد کی جانب سے کوئی خوشخبری نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی۔ اس وقت ڈاکٹروں کا رواج نہیں تھا، بلکہ پیروں اور فقیروں کا رواج زیادہ تھا، اور ان پر ہی یقین کیا جاتا تھا، اور سب کو لگتا تھا کہ ان کی وجہ سے ہم پر کوئی خاص کرم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اماں نے کسی پیر فقیر کو نہیں چھوڑا تھا کہ جس کے در پر جا کر انہوں نے اولاد کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان جس چیز کی جتنی شدت کے ساتھ خواہش کرتا ہے وہ اس کو اتنا ہی آزماتی ہے۔ ایسا ہی اماں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ ابا کی تو زندگی دبئی میں گزر رہی تھی، کیونکہ ان کی وہاں پر نوکری لگی ہوئی تھی اور وہ کافی وقت کے بعد آیا کرتے تھے، اور اماں کو اس وجہ سے بھی زیادہ تنہائی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اور باقیوں کی اولاد کو پالتے اور ان کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے جب پھر بھی پرائے پن کا احساس ہوتا تھا تو ان کو اس چیز کا احساس شدت کے ساتھ ہوتا تھا کہ انسان کی اپنی اولاد ضرور ہونی چاہیے۔ ان کو اس بات کا احساس شدت کے ساتھ دلایا جاتا تھا کہ وہ بے اولاد ہے، اور بے اولاد عورت بالکل بنجر زمین کی مانند ہوتی ہے، جس کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت اور وقت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بغیر اولاد والی عورت کی کوئی عزت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اماں بہت زیادہ پریشان تھی اور ان کی دعائیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں، اور دوسری جانب ان کی آزمائش بھی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک بار وہ نامنی اماں کی طرف گئیں تو وہاں پر جا کر انہوں نے روتے ہوئے نانی کے سامنے اپنی عرضی پیش کی اور کہا کہ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، مگر میری کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ تو نانی نے بہت سوچ بچار کے بعد ان سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری سب کی نظروں میں اہمیت اور حیثیت بن جائے تو اس کے لیے تمہیں ایک قربانی دینی پڑے گی۔ تو اماں نے کچھ حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیسی قربانی؟ اماں نے تو اس قربانی کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ قربانی اس قدر بڑی ہوگی اور ان کے لیے اس قدر بڑی آزمائش بن جائے گی، ورنہ وہ 1000 بار سوچ لیتی۔ خیر، نانی اماں نے کہا کہ تم اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو۔ یہ بات سن کر اماں کو سانپ سونگ گیا تھا، اور انہوں نے بے یقینی سے نانی اماں سے کہا، کیا کہا آپ نے؟ جس پر انہوں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی، جو تم نے سنا میں نے بالکل وہی کہا ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ تم اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو۔ تو اماں نے بڑی مشکل کے ساتھ خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ سے اہمیت ختم ہونے کا نسخہ اور مشورہ نہیں مانگا، بلکہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، بیٹا، میں تو تم سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی تمہارے گھر میں یہ بات کسی نے نہیں کی، مگر وہ لوگ ایسا یقیناً سوچ رہے ہوں گے، اور جلد یا بدیر وہ تمہاری مرضی یا مرضی کے خلاف ہی ایسا کر دیں گے، اور اس سے تمہیں تکلیف ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ بیٹا تم خود ہی ان سے بات کر دو، اس وجہ سے تمہاری وہاں پر بہت زیادہ اہمیت ہوگی۔ سب لوگ سوچیں گے تم کتنی باظرف عورت ہو۔ سننے میں شاید یہ مشکل لگ رہا تھا، لیکن اماں پر بیت رہی تھی، اس لیے ان کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ سو انہوں نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا کہ اماں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہوں، میں خود کو مزید آزما نہیں سکتی۔ مجھے معلوم ہے اگر میں ایسا کرنے کی کوشش بھی کروں گی تو میں اس میں بری طرح ناکام ہو جاؤں گی، اور الٹا میں اپنے ذہن کے ساتھ ہی کھیلوں گی۔ تو اب کی بار نانی نے کہا، بے وقوف، تم کوئی اپنی مرضی کی لڑکی لے آنا جس کو تم ہمیشہ دبا کر رکھنا، جو تمہاری برابری کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، کیونکہ تم ان کی خاندانی بہو ہوگی، جبکہ وہ بس بچے پیدا کرنے کے لیے لائی جائے گی۔ مگر اماں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ نانی ہماری ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی،
الٹا اماں ان سے ناراض ہو کر واپس اپنے سسرال میں آ گئیں۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے تھے اور اماں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ اتنا تو معلوم تھا کہ ان کی ماں ان کی کوئی غلط مشورہ نہیں دے گی، لیکن ایک عورت جیسی بھی ہو وہ اپنا شوہر بانٹنے کے تصور سے ہی کانپ اٹھتی ہے۔ لیکن انہوں نے کب سوچا تھا کہ وقت ان کو یوں امتحان دینے کے لیے دیکھ رہا ہے کہ وہ ان کے ضبط کو آزما جائے گا۔ ایک روز یوں ہوا کہ وہ اپنی ساس کے کمرے میں جانے لگی تھی کہ ایک بھانج عورت کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، سو وہ ہر روز اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، مگر صلہ کچھ بھی نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہر رات کو ان کے پاؤں کی مالش ضرور کرتی تھی، اور ان کو ان کی ساس نے کبھی منع نہیں کیا تھا، مگر کبھی خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ جلی کٹی ہی سنایا کرتی تھی، اور یہی کہا کرتی تھی کہ تم یہ سب مجھے مکھن لگانے کے لیے کرتی ہو۔ اور ان کا ظرف اتنا بلند تھا کہ وہ ہنس کر کہہ دیتی تھیں کہ اچھا ہے نا، میں کوئی غلط کام نہیں کرتی، بس آپ کو مکھن ہی تو لگاتی ہوں۔ خیر، جب وہ ان کے کمرے میں جانے لگیں تو اندر سے آتی آوازوں پر وہ رک گئیں کہ ان کی نند بھی اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آج ہی آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اماں کے ساتھ ان کے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور وہ کسی سے کال پر کہہ رہی تھی کہ آخر کب تک تم یوں بے اولاد رہو گے اور دوسروں کی اولاد اور بچوں پر اپنے ارمان اور اپنی محبت نچھاور کرتے رہو گے۔ تم بے شک بات ہم میں سے کسی سے کہتے نہیں ہو، مگر ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں اولاد کی کمی شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے، اور ویسے بھی ہمارا تو حق ہے کہ تمہارے بچوں کو کھلائیں اور ان سے یوں ہی لاڈ پیار کریں جیسے باقیوں کے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ادھر سے ابا کی آواز آ رہی تھی، اور اماں کے شک پر یقین کی مہر لگ گئی تھی، اور انہوں نے دیوار کا سہارا لیا تھا، کیونکہ جب انسان سہارے چھیننے لگتا ہے تو کسی کو دیوار کا سہارا ہی لینا پڑتا ہے۔ جس پر ابا نے کہا، میں سیدھی سی بات کروں گا کہ اللہ نے اگر مجھے اولاد دینی ہوئی تو اس عورت سے ہی دے دے گا، میں دوسری شادی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور اماں پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا کہ دوسری شادی ان کی کروائی جا رہی تھی، اور یہ تو انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ گھر میں کوئی ایسا بھی سوچ سکتا ہے۔ اکثر ہمیں جن سے امید نہیں ہوتی وہی ہماری ہڈیاں چوسنے کا تصور کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہی ہماری بنیادیں ہلا رہے ہوتے ہیں جن پر ہمیں مان ہوتا ہے۔ اماں کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، ان کو علم نہیں ہو رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ ابا زیادہ تر دادی کی بات ہی سنا کرتے تھے، سو ان کو اس بات کا ڈر لگ گیا تھا کہ اگر ابا نے ان کی بات مان کر شادی کر لی تو کیا ہوگا۔ اس لیے وہ فوراً نانی کے پاس چلی گئی اور ان کو جا کر تمام حالات اور گھر والوں کے خیالات بتا دی، اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ڈر ہے کہ وہ لوگ شادی کروا دیں گے اور اس گھر میں میری عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایک بھانج عورت کو کوئی کب تک برداشت کرتا ہے، اس لیے میں یہاں اپنا وقت پورا ہوتا دیکھ رہی ہوں۔ آنی نے یہ کہا کہ میں نے ہر دوائی دارو کر کے دیکھ لیا ہے، مگر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اولاد میری نصیب میں نہیں ہے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وقت ان کے لیے کچھ اور ہی طے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک ستارہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں پورے کا پورا آسمان دینے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ سو یہی ہوا۔ نانی نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو، مرد شادی صرف اولاد کے لیے ہی کرتا ہے، اگر اس کو اولاد نہ ملے تو وہ عورت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں تم سے یہ کہہ رہی ہوں کہ تم یہ گھر پر بات خود کر لو اور اپنا پلڑا بھاری کر لو۔ اماں کے لیے فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن ان کو اپنی بہتری اسی میں نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے تہیہ کر لیا۔ ایک بار اچھی طرح رو دھو لیا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ابا سے بات کر لوں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی پہلے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، ہمارا اٹھایا گیا قدم سب کچھ خراب کر دیتا ہے، اور جب تک ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے تو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اماں نے ابا سے کہا کہ میں آپ سے کچھ اہم بات کرنے لگی ہوں، مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھیں گے اور مجھ پر برہم نہیں ہوں گے۔ ابا اور اماں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، اسی وجہ سے شادی کے اتنے سال تک اولاد نہ ہونے کے باوجود وہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔
بس لوگوں کی باتیں سن کر کبھی وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، لیکن آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا، میں چاہتی ہوں آپ پاکستان آ جائیں، صرف ایک بار میرے کہنے پر آ جائیں، اس کے بعد میں زندگی میں کبھی بھی آپ سے نہیں کہوں گی۔ اب ابا یہ بات سن کر پریشان ہو گئے، سو کہنے لگے، بھلی لوگ، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اگر کسی نے بھی کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اماں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں بس یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ ایک بار پاکستان آ جائیں، مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ لیکن ابا نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، تو مجھے یہیں پر بتا دو۔ جس پر اماں نے کہا، اگر آپ پاکستان آئے اور میں ہی نہ رہی تو کیا رہے گا؟ پھر آپ ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک بار آ جائیں؟ تو ابا نے کہا، یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ تو اماں نے کہا، بس میں ایک بار چاہتی ہوں کہ آپ پاکستان آ جائیں۔ تو انہوں نے ضد کر کے ان کو پاکستان بلا لیا۔ تو ابا نے کہا، ٹھیک ہے، میں 2 سے 3 ہفتوں کے بعد آ جاؤں گا۔ اب انہوں نے اگلے پلان پر عمل کرنا تھا۔ گو کہ دیکھنے میں یہ بہت آسان لگ رہا تھا، مگر حقیقت میں یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ مگر انہوں نے سوچا کہ یہ وقتی مشکل ہے، اس کو سہ لیتی ہوں، اس کے بعد وہ ساری زندگی اس کے بعد آسانی ہی آسانی رہے گی۔ لیکن جو انسان سوچتا ہے، ضروری نہیں ویسا ہو بھی۔ کبھی کبھی جو چیز ہم آسانی کے لیے چن رہے ہوتے ہیں، وہی ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ انہوں نے جا کر دادی سے بات کی اور کہا کہ میں آپ سے آج بڑی بات کرنے آئی ہوں۔ تو دادی نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیا بات کرنے آئی ہو؟ بیٹھو۔ انہوں نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا، تو اماں دل پر پتھر رکھتے ہوئے وہاں پر بیٹھ گئیں۔ جب چند لمحے اماں نے خاموشی اختیار کی تو دادی اماں نے کہا، کیا ہوا نسرین؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے کہا، میں نے ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں قسمت مجھے آزمانے پر تلی ہوئی ہے۔ تو دادی نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تم کھل کر بات کر لو، یوں لگی لپٹی بات کرنے سے صرف غلط فہمیاں ہی جنم لیں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اماں نے کہا کہ میں سب کی اولاد کو اپنا ہی سمجھتی رہی تھی اور سوچا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد نہ دی تو میں یہاں کسی کا بچہ لے کر پال لوں گی، اس کی پرورش کر لوں گی، اور ویسے بھی اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اول تو کوئی بھی ہمیں اپنا بچہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، بالفرض کوئی راضی ہو بھی گیا تو اس بچے کو ہم کتنا بھی اپنا کیوں نہ کر لیں، وہ کبھی بھی اپنے والدین سے زیادہ ہمارا نہیں کر سکے گا۔ سو یہ جوا کھیلنے والی بات تھی۔ اتنا کہہ کر اماں نے گفتگو کے درمیان وقفہ لیا تو دادی نے کہا، یہ تو ایک لکھی پڑھی سی بات ہے کہ دوسرے کی اولاد کبھی آپ کی اپنی اولاد نہیں بن سکتی۔ آپ اس کے لیے جتنا بھی کر لیں، اس کو ہمیشہ ان کاموں میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہی نظر آئے گا۔ آپ اس کے لیے جان بھی دے دیں گے تو اس کی نظروں میں نہیں آ سکیں گے۔ تو اماں نے ان سے کہا، ہاں، یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور اسی سے آگاہ کرنے کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں۔ تو دادی نے حیرانی سے ان کو دیکھا اور کہا، بہو، تم مجھے الجھا کیوں رہی ہو؟ تم مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ کیا فیصلہ کیا ہے۔ ان کو شاید کسی حد تک سمجھ آ گئی تھی، وہ بس شک پر یقین کی مہر لگوانا چاہ رہی تھی۔ اس لیے اماں نے ان سے کہا کہ اماں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں شبیر کی شادی کروا دینی چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وقفہ لیا اور دادی کے تاثرات نوٹ کرنے لگے، جن کے چہرے پر ایک دم سے حیرانی آ گئی تھی اور بے یقینی ان کی آنکھوں سے چھلکنے لگی تھی، اور انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تم کیسا مذاق کر رہی ہو نسرین؟ انداز بالکل ایسا تھا جیسے 2 دن پہلے انہوں نے کوئی بات نہ کی ہو اور ابا کو اپنے تئیں منانے کی کوشش نہ کی ہو۔ اماں نے کہا، کاش میں مذاق ہی کر رہی ہوتی، لیکن یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ تو اب کی بار دادی نے گہری سانس لی اور کہا، کیا تم سے شبیر نے کہا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، میں نے اس سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے اسے پاکستان آنے کو کہہ دیا۔ وہ آئے گا تو میں اسے کسی نہ کسی طرح منا ہی لوں گی۔ بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟
تو دادی نے کہا کہ میں کیا رائے دے سکتی ہوں، اور میری رائے کی اہمیت ہی کیا ہوگی؟ تو اماں نے کہا کیوں اہمیت نہیں ہوگی؟ میں نے ابھی یہ فیصلہ خود سے ہی کیا ہے، مگر یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، حتمی رائے آپ کی ہی ہوگی، آپ جیسا کہیں گی نا بالکل ویسا ہی کروں گی، کسی اور کے بجائے ابھی بات میں نے صرف آپ سے کی ہے، میری سگی ماں کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو میں ابھی اس فیصلے کو بدل دیتی ہوں۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو ان کے نتائج کا ذمہ دار فقط ان کو ہی ٹھہرایا جائے، اس لیے انہوں نے دادی کو بھی اس کھیل میں شامل کرنے کے بارے میں سوچ لیا۔ تو یہ سن کر دادی ایک دم سے بوکھلا گئی، کیونکہ اماں نے سب کچھ ان پر ڈال دیا تھا، اس لیے دادی نے ان سے تھوڑا وقت مانگا اور کہا ٹھیک ہے، تو مجھے سوچنے کے لیے شام تک کا وقت دو، میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی ہوں۔ تو اماں وہاں سے آ گئی اور ان کو سوچنے کے لیے وقت دے دیا، مگر ان کو معلوم تھا کہ سوچنے کے بعد بھی انہوں نے ہاں ہی کرنی ہے، کیونکہ ان کی یہ دلی خواہش تھی۔ اتنے زیادہ پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہونے کے باوجود وہ اس بات کو ترس رہی تھی کہ انہوں نے اماں اور ابا کے بچوں کو ہی پالنا پوسنا ہے اور ان کے ناز نخرے اٹھانے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری ایک خواہش کسی کی حسرتوں کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ سو دادی کے پوتے پوتیاں پالنے کی خواہش اماں کی حسرتوں کا محل تھی۔ یوں ہی 2 سے 3 دن گزر گئے، ابا بھی آنے کی تیاریوں میں تھے، اور ادھر دادی نے اماں کو اپنے کمرے میں بلایا تو اماں دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ کاش دادی یہ بات کہہ دیں کہ نہیں یہ غلط فیصلہ ہے، تم یہ فیصلہ مت کرو، تمہیں خاندان میں سے ہی کسی کا بچہ دے دیتے ہیں اور تم اس کو پال پوس لو، جب تم اس کو محبت دو گی پیار دو گی تو وہ تمہارا بن جائے گا، سو تم فکر کیوں کرتی ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہی باتیں سوچتے ہوئے وہ دادی کے کمرے میں چلی گئی تو دادی نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا، لیکن اماں کے اندر بیٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ دادی جلد از جلد اپنا فیصلہ سنائیں اور اس کے بعد جو بھی ہو دیکھا جائے گا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے وہ جلد بازی نہیں مچا سکتی تھی، اس لیے دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ تو دادی نے کہا میں نے کئی روز اس بات کو مسلسل سوچا ہے کہ کیا ایسا کرنا غلط ہے یا صحیح ہے، میں نے کئی لوگوں سے مشورہ بھی مانگا ہے، تو سب نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اس دنیا میں بلکہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ارد گرد کئی شادیاں صرف اولاد کے لیے ہی کی گئی ہیں، اور دونوں بیویاں ہنسی خوشی اس گھر میں رہ رہی ہیں، بلکہ بچے تو ہمیشہ سے دوسری ماں کا ہی زیادہ کرتے ہیں، اس لیے میں تمہاری فکر سے بھی آزاد ہو گئی ہوں، تم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، تم دیکھنا اس فیصلے پر تم کو کبھی بھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ تو اماں کا دل ایک دم ڈوب کر رہ گیا، انہوں نے بمشکل جی بہتر کہا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بہت زیادہ روئی تھیں اور ان کو ایک دم لگا تھا جیسے وہ سب کچھ ہار گئی ہیں اور خالی ہاتھ رہ گئی ہیں۔ انسان کو کبھی کبھی آنے والے وقت کا الہام پہلے سے ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مصیبت آنے سے پہلے ہی رو لیتا ہے، اور مصیبت آتی ہے تو وہ مکمل طور پر سن ہو کر رہ جاتا ہے، اور کئی کئی دن تک اماں کمرہ نشیں ہو کر رہ گئی۔ تو پھر ابا گھر پر آ گئے اور 1-2 دن تک اماں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ تو ابا نے کہا کیا ہوا، تم نے مجھے کیوں اس طرح سے ایمرجنسی میں بلایا ہے؟ تو ابا نے کہا کہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تمہیں بھی چپ لگ رہی ہے۔ تو اماں نے کہا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے، اگر مجھے امید ہے آپ میری بات کا مان رکھیں گے اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سن کر ابا ڈر گئے کہ اس عورت نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کر لیا ہے جس میں مجھے پھنسانے کے بارے میں سوچ رہی ہے، اس لیے انہوں نے کہا تم مجھے جلدی بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کیا چاہ رہی ہو مجھ سے۔ اماں نے کہا میں آپ سے بہت بڑی بات چاہ رہی ہوں، دیکھیں آپ کو معلوم ہے ہماری شادی کو بہت سال ہو گئے ہیں اور ہم دونوں زندگی کی ہر نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں، مگر سب سے بڑی خواہش سے ہم لوگ محروم ہیں، اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ابا نے ان کو صدمے سے دیکھا اور کہا تمہارا دماغ تو درست ہے، تم نے یہ بات کرنے کے لیے مجھے پاکستان بلایا ہے؟ تو اماں نے کہا میں نے یہی فیصلہ کر لیا ہے اور میں نے گھر میں سب کو راضی کر لیا ہے، بس آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ دیکھیں ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس اولاد کی کمی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ شادی کر لیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ مگر ابا اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔
کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ سب کے سمجھانے کے بعد اس بات کے لیے راضی ہو گئے تھے، اور اب اماں نے نانی کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ کوئی ایسی لڑکی تلاش کریں جس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ نانی نے بھی ان کے لیے واقعی ایک ایسی لڑکی تلاش کر لی جو بہت معصوم سی تھی، اور پھر یہ عجیب بات ہو گئی کہ اللہ نے اماں کو امید دلا دی اور ان کے گھر خوشخبری آ گئی۔ یہ بیک وقت خوشی اور غم کی خبر تھی کہ دوسری شادی کے بعد یہ خبر ملی تھی، اور سب نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ آنے والی کے قدموں کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ اور پھر 1 سال کے اندر ہمارے گھر میں 3 بچوں کی پیدائش ہو گئی، یعنی کہ ایک میں آ گئی تو دوسری بیوی کے بچے تھے جو جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور یوں تھوڑا عرصہ تو سب بہت اچھا گزرا، مگر اس کے بعد ستیلی ماں نے دھیرے دھیرے رنگ دکھانا شروع کر دی، اور اس نے اماں کے ساتھ بیر پالنا شروع کر دیا، اور اماں ابا کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنی شروع کر دی۔ اور ابا جو اماں کو اتنے سالوں سے جانتے تھے، اس کے باوجود وہ اماں سے بدگمان ہونے لگے، اور ستیلی ماں کو یہی تھا کہ بس سب کچھ ان کے بچوں کو مل جانا چاہیے، اور وہ معصوم نہیں تھی بلکہ چالاک عورت تھی جو موقع پر بولتی نہیں تھی اور سب کی نظروں میں اچھی بن جاتی تھی، جبکہ اماں کو غصہ دلا دیتی تھی۔ اماں جذباتی عورت تھی جس نے ہمیشہ جذبات میں آ کر سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ ادھر وہ چپ رہتی تھی مگر اماں کا استعمال کر لیتی تھی، تو اماں دل میں کچھ نہیں رکھتی تھی، جبکہ وہ سب کی نظروں میں اچھی بن جاتی تھی اور مظلوم بھی وہی دکھا کرتی تھی۔ اس لیے ابا کی نظروں سے اماں گر گئی، کیونکہ ایک بار اس نے کہہ دیا کہ اس نے ہمارے بچوں کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے قسم بھی کھا لی تھی۔ یوں سب کی نظروں میں اماں گر گئی۔ جذباتی لوگ ہمیشہ اپنا نقصان کر لیا کرتے ہیں، اسی لیے ابا نے اماں اور مجھے گھر سے نکال دیا، اور ہم نے بہت بری زندگی گزاری، کیونکہ نانا اور نانی کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور کوئی بھی ہماری پرورش کرنے والا نہیں تھا۔ ابا نے اپنی تمام جائیداد کو اپنے بیٹوں کے نام کر دیا تھا۔ ہم اسی گلی میں کرائے کا مکان میں رہتے تھے۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی تھی۔ انہوں نے ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جہاں پہلے وہ شاہانہ انداز میں اپنے گھر میں رہا کرتی تھی، اس گھر کو جسے انہوں نے خود ہی برباد کر دیا تھا۔ ان کو یہی گلٹ مار رہا تھا کہ اگر وہ کچھ عرصہ صبر کر جاتی تو شاید ایسا نہ ہوتا، لیکن آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو نہ وہ دادی دیکھ رہی ہیں اور نہ کوئی اور، صرف اماں ہی برداشت کر رہی تھی اور سہ رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیا تھا، مگر اب کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا، بلکہ گھر سے بے گھر ہو گئی تھی۔ ان کو یہ سمجھ بھی دیر سے آئی تھی کہ اس عورت نے چالاکی سے یہ کھیل کھیلا تھا اور اماں کو سب کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ حالانکہ اماں نے اپنا شوہر بھی شیئر کیا تھا، گھر بھی، مگر کبھی ضد نہیں لگائی تھی، سب برداشت کیا۔ مگر وہ ایک انتہائی ناشکری قسم کی عورت تھی جس نے اماں کا احسان نہیں مانا تھا بلکہ سانپ بن کر ڈس لیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا تو ابا نے ان کو تھوڑا سا خرچہ بھیجنا شروع کر دیا۔ اماں نے پہلے تو لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم اپنا حق ہر حال میں لیں گے، تو اماں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے انہوں نے خرچہ لینا شروع کر دیا، تو زندگی میں تھوڑی سی آسانی پیدا ہونے لگی۔ پہلے ہم ذرا ذرا سی چیز کے لیے ترستے تھے، اور پھر ستیلی اماں کی اصلیت ابا پر واضح ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ شاید ابا کو ان کی سمجھ آنے لگی تھی، اس لیے ابا ہمارے گھر آنے لگے، مگر اماں اور ابا کے درمیان کلیش ختم نہ ہو سکا۔ اماں ان سے بات نہیں کرتی تھی کیونکہ اماں کو یہ تھا کہ ابا نے ان پر یقین نہیں کیا تھا۔ جب انسان کا مان ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ابا چاہتے تھے کہ اماں ان سے شکوہ کر لیں، جو دل میں ہے وہ کہہ ڈالیں، مگر اماں کے پاس اب کوئی شکوہ ہی نہیں رہا تھا۔ اور اماں نے ایک دن کہا کہ میں تمہارے ابا کو یہاں آنے سے روک دوں گی، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، کیونکہ ہم مانے نہ مانے مگر ہمیں ابا کی بہت ضرورت ہے۔ اور ایک دن مجھے کہیں سے علم ہوا کہ وہ میری ستیلی ماں کو بتائے بغیر یہاں پر آتے ہیں، تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ ڈرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ڈرتا نہیں ہوں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میں جتنی دیر یہاں پر رہوں سکون سے رہوں، کیونکہ جب سے تم لوگ اس گھر سے آئے ہو میں سکون میں نہیں رہا۔ تو میں نے دکھ سے کہا پھر آپ نے ہمیں گھر سے کیوں نکالا تھا؟ انہوں نے کہا
میں نے تم لوگوں کو گھر سے نہیں نکالا تھا، تمہاری ماں خود آئی تھی۔ تو اماں نے ان کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، جس طرح مجھے اس گھر میں ذلیل کیا جا رہا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے وہاں پر رہنا چاہیے تھا؟ ابا نے کہا، ہاں تمہیں وہیں پر رہنا چاہیے، تم کو سب کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ غلط فہمیاں ہر رشتے میں ہو جاتی ہیں، تمہیں غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے تھا۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف تمہاری مرضی کی وجہ سے کی تھی۔ تو اماں نے کہا، میں نے دل پر پتھر رکھ کر شادی کی تھی اور کڑوا گھونٹ پیا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ کے گھر والے زبردستی آپ کی شادی کروا دیں گے۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی لڑائی ہوئی، سب سے بڑی مصیبت ٹوٹ گئی۔ ابا کو فالج کا اٹیک آیا، کئی دن وہ اسپتال میں رہے، میرے بھائی سب جائیداد ہتھیا چکے تھے اور بہت مشکل ہو گئی، اور پھر زندگی ایک بار پھر سے مشکل میں آ گئی۔ اماں کہیں پر نوکری نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجھے ہی نوکری کرنی پڑی۔ پہلے مجھے نوکری کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، مگر اعلیٰ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں پر بھی نوکری نہیں مل پا رہی تھی۔ مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ جو ابا نے ہمیں کچھ پیسے دیے تھے اور ان کی ہم نے بچت کی تھی، وہ بھی ختم ہو گئے تھے، اور مشکلات میں جیسے ہمارا در دیکھ لیا تھا۔ میری ستیلی ماں اور ان کے دونوں بیٹوں نے ہم سے مکمل طور پر قطع تعلقی کر کے جا چکے تھے، اور ابا کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ سگا کون ہے اور خود غرض کون ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے بیٹی کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ لیکن جتنی بھی مثالوں کو دیکھا گیا ہے تو ہمیشہ بیٹی نے ہی والدین کا احساس کیا ہے۔ بیٹے تو انتہائی خود غرض ہوتے ہیں، وہ وقت آنے پر تیور بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اسکول میں گئی، وہاں کے پرنسپل سے گزارش کی کہ مجھے اس نوکری کی شدید ضرورت ہے، اور میں کم تنخواہ پر بھی یہاں نوکری کرنے کو تیار ہوں۔ ہم اپنی مجبوریاں کسی اور کو بتا کر اپنی ذات پر سب سے بڑا ظلم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس دور میں سبھی ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا احساس کسی کو بھی نہیں ہوتا، بلکہ سب اپنا ہی فائدہ دیکھتے ہیں۔ تو میں اسکول میں نوکری کے بعد گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر بڑی مشکل سے گھر کا سرکل چلا رہی تھی۔ ابا کی معذوری کی وجہ سے حالات بہت مشکل ہو گئے تھے، اور اوپر سے اماں بھی بیمار ہو گئی تھی۔ تو میں ایک دم تنہا پڑ گئی، اور جلد ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ پرنسپل انتہائی نیچ سوچ کا مالک تھا، جو میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ کیونکہ ایک دن اس نے مجھے آفس میں بلا کر کہا، میں جانتا ہوں تمہارے گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ تو میں فوراً خوش ہو کر کہا، جی سر، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ تو انہیں کہا، تم میرے ساتھ تعلقات رکھو، میں تمہاری تنخواہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دوں گا۔ میں دکھ اور بے یقینی سے ان کو دیکھا، مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کہ حالات ہمیں کتنا بے بس کر دیتے ہیں۔ میں نے اس نوکری کو چھوڑ دیا، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے اس سے بہتر ہی کچھ دے گا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا، اس لیے گھر آ کر میں جائے نماز پر بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے کہنے لگی کہ آپ ہی کچھ کریں، کیونکہ میں بہت ہی بے بس ہو چکی ہوں۔ خیر میں کمرے سے نکلی تو ابا نے کہا کہ آج ایک آدمی آیا تھا اور یہ لفافہ دے کر گیا ہے۔ تو میں نے فوراً لفافہ دیکھا، میں بے اختیار سجدے میں گر گئی، کیونکہ خدا نے میری سن لی تھی۔ یہ نوٹس میرے بھائی کی طرف سے آیا تھا، اس نے میرا جائیداد میں جو حصہ بنتا تھا وہ مجھے دے دیا تھا، اور جو دکان میں سے منتھلی پیسے آیا کریں گے وہ بھی مجھے دے گا۔ اور پھر شام کو وہ ہمارے گھر آیا اور کہنے لگا، آپ لوگ واپس چل کر اسی گھر میں رہیں۔ میں بے یقینی سے سن رہی تھی، تو وہ کہنے لگا، میں جان گیا ہوں ساری حقیقت کیا ہے۔ ہمارے دل میں بچپن سے بدگمانیوں کو پروان چڑھایا گیا، اور میں آپ کا بھائی ہوں اور جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے اس لمحے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اماں اور ابا سے مشورہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، معاشرے میں جینا آسان نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کی بات مان لو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری سن لی ہو، تو میں تمہارے صبر کا صلہ مل رہا ہو، اس لیے اس صلے کو قبول کر لو۔ تو میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا اور شکر بری نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ بے شک میری دعاؤں کو شرف قبولیت مل گیا تھا۔ آپ کو کیسی لگی میری کہانی؟ اگر اماں کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟
کیا آپ اپنے شوہر کی شادی کروا دیتی یا ایسا کبھی نہ کرتی؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔